اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں 50 ایئرز آف ورک میں لرننگ، جو مختلف اقسام کی ہے، بہت سی ہے ماشاءاللہ، اور میں بائی اینڈ بائی میں چاہتا ہوں وہ شیئر کروں آپ سے۔ ہر انسان اپنے تجربات خود کرتا ہے یقیناً، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ایکسپیریمنٹ سے کچھ کلوز کم از کم لیے جا سکتے ہیں، تاکہ کچھ ٹائم بچ جائے گا آپ کو، یعنی زیرو سے نہیں کرنا پڑے گا، تو آپ کچھ چیزیں اس میں سے پک کر سکتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ جو بھی ایکسپیریمنٹ خود سے کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ٹچی ہے تھوڑا وہ ہے کارپوریٹ پالیٹکس کا۔ یہ تو طے ہے کہ جہاں بھی 4-6 لوگ ہوں گے وہاں پہ پالیٹکس ہوگی، اور ظاہر ہے ہر کارپوریٹ میں، وہ گورنمنٹ کا ہو وہ پرائیویٹ ہو، اس میں پالیٹکس ہوتی ہے، اور ہر کارپوریٹ میں ہے، وہ ملٹی نیشنلز ہوں، وہ لوکل کمپنیز ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، وہ کسی بھی انڈسٹری کی ہوں، وہ ٹیکسٹائل ہو، وہ فارماسیوٹیکل ہو، وہ پینٹ بنانے والی کوئی بھی ہو، وٹ ایور، اٹ از اباؤٹ پیپل، اٹس ناٹ اباؤٹ انڈسٹری، یو نو۔ اب پالیٹکس ہوتی کیا ہے بیسکلی نا؟ ہوتی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہم یوں کریں تو ہمیں یہ فائدہ ہو، تو لہٰذا وہ اس ویسٹڈ انٹرسٹ کو پرسیو کرنے کے لیے پھر ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، پالیٹکس یہی ہے نا کہ ایک گروپ یا 2 گروپ یا جتنے بھی گروپس بنے ہوئے ہیں، ہر گروپ اپنا فائدہ آگے لانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے گروپ پہ فوقیت حاصل کر لے، اس پہ پریورٹی پا لے، پریفرنس لے لے، اس سے آگے نکل جائے۔ اب اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ پالیٹکس بنیادی طور پہ سینئر لوگ کرتے ہیں، جونیئرز نہیں کرتے، کیونکہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں نا آپ کے، جو ہیڈز ہیں، جو فنکشنل ہیڈز ہیں، بنیادی طور پہ یہ ان کا مشغلہ ہے، کیونکہ ہر کوئی اس میں سے چاہتا ہے کہ میری ڈومیننس ہو، یعنی جو سینئر مینجمنٹ ہے جو بھی ہے میرے قابو میں ہو، میں ڈومینیٹ کروں، اور وہ پھر اس کی وجہ سے وہ پالیٹکس کرتا ہے، دوسرے گروپ کے خلاف کوئی نہ کوئی ادھر ادھر کی بات کریں گے، کچھ کریں گے، کوئی ایسی کارروائی کریں گے جس سے دوسرے گروپ کو نیچا دکھا سکیں۔ اچھا، اب وہ تو کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے ساتھ اپنا پورا نیچے کا ہائرارکی کا جتنا بھی اسٹرکچر ہے اس کو بھی انوالو کرتے ہیں کہ جی یہ میرا ڈومین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا ڈومین ہے، تو یعنی جتنے لوگ، اگر فرض کیجیے میں فائنینس ہیڈ ہوں تو میں چاہوں گا کہ میرے پاس جتنے لوگ ہیں، اگر میں ڈائریکٹر فائنینس ہوں یا CFO ہوں تو میرے پاس فائنینس مینیجر، اکاؤنٹس مینیجر، فلانا، یہ وہ جتنا بھی 30-40-50 لوگ ہیں وہ سب میری رعایا ہیں، لہٰذا ان کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے، میری پارٹی میں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی میرے ڈپارٹمنٹ میں ہونے کے باوجود میری پالیٹکس میں یا میرے گروپ میں شامل نہیں ہو رہا، تو اس سے بڑی تو پھر بلاسفیمی نہیں ہو سکتی نا، یہ تو قابل معافی جرم نہیں ہے یہ تو پھر۔ سو دس از ہاؤ کارپوریٹ پالیٹکس گوز۔ اب ہو سکتا ہے آپ ایز اے جونیئر، ایز اے مڈل لیول مینیجر، آپ بہت ساری چیزوں سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن آپ منہ کھول کے اعتراض نہیں کر سکتے، اختلاف نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سر آپ بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ جو جی چاہے کیجئے، آئی ایم ناٹ اے پارٹی ٹو اٹ، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی۔ پھر کیا کریں گے اس سے؟ یعنی میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو پالیٹکس کے بارے میں کوئی ایجوکیٹ کروں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اب نان الائنڈ ہونا، جس کو ٹپیکلی کہتے ہیں نا، یہ کسی زمانے میں نان الائنڈ موومنٹ بھی چلا کرتی تھی، جس کے سب سے بڑے جو علمبردار تھے وہ انڈیا تھا، جو جواہر لال نہرو صاحب تھے، اور یہ الگ بات ہے کہ انڈیا کبھی نان الائنڈ نہیں ہوا، کہ انہوں نے اپنا اورا کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ سے الائنڈ تھے ایکچولی۔ اینی وے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ سو نان الائنڈ ہو کے بالکل رہنا آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ پھر آپ کو کوئی بھی اون نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، نہ یہ گروپ جس میں آپ ہیں، نہ دوسرا گروپ جس میں آپ نہیں ہیں، کوئی بھی آپ کو اون نہیں کرے گا، صرف اس بنیاد پہ کہ آپ آئیڈیولوجیکلی آپ نان الائنڈ ہیں۔ تو آپ آئیڈیولوجیکلی نان الائنڈ بے شک دماغ میں اپنے رہیں، آپ پریکٹیکلی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ مت لیجیے، یعنی کچھ چیزوں پہ تو آپ کی مجبوری ہے، آپ کو اس میں شامل رہنا ہے، اس گروپ میں ہیں تو اس گروپ میں ہوں، کچھ نہ کچھ تو آپ کریں گے ہی غالباً، لیکن یہ ہے کہ آپ سب سے آگے بڑھ کے مت کیجیے۔
اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس سے آپ اپنے باس کی خوشنودی حاصل کریں گے اور اس سے آپ کو کل کو فائدہ ہوگا، تو یہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل بات ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے الٹا نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے باس وہ نہ اچیو کر سکیں جو وہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور جس کے لیے وہ جنگ فرما رہے ہیں، وہ نہ اچیو کر سکیں، تو پھر پورے گروپ پہ مشکل آئے گی نا پھر. اس لیے تھوڑا کوشیسلی چلیں، نہ بہت آگے آگے دوڑیں لگائیں کہ جی میں سب سے آگے علم اٹھا کے چلوں گا، نہ آپ بالکل ہی پیچھے ہو جائیں کہ جی میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. سم ویئر ان بٹوین آپ اپنے آپ کو ایک اعتدال کے ساتھ لے کے چلیے. اور دوسری بات یہ ہے امپورٹنٹ، ایک بات یہ ہے یعنی اپنے آپ کو کمپلیٹلی ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ جو کمپلیٹلی انائن ہو کے اور کہ جی بس میں نے تو یہی کرنا ہے، اس پہ مت چلیے، آپ تھوڑا سا لاجیکلی چلیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں اپنی پرفارمنس پہ ہمیشہ فوکسڈ رہیے، اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجیے صرف اس وجہ سے کہ آپ باس کے قریب ہیں، منظور نظر ہو گئے ہیں، باس کا خیال ہے کہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں ایسے کاموں کے لیے، لہذا کام شم کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب یہی کام کرنا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو کہ ہوگی. اپنی پرفارمنس جو آپ کا کور ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس پہ کبھی بھی کمپرومائز مت کیجیے، اس کو اچھے سے اچھا کیجیے، بلکہ اور زیادہ اچھا کیجیے، تاکہ واٹ ایور ہیپنس آپ کی جاب سیکیور ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت بھی آ جائے گا تو آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی اچھی جگہ مل جائے گی. سو اس لیے یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے. کارپوریٹ پالیٹکس سے آپ کو ہمیشہ واسطہ پڑے گا، اور آئی وش کہ جب آپ سینئر لیول پہ ہوں تو آپ پالیٹکس نہ کریں، لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی آپ مجبوراً کریں کہ جی باقی 4 لوگ کرتے ہیں تو میں کیسے نہ کروں، میں کیسے زندہ رہوں بغیر پالیٹکس کے. لیکن چلیں، آپ کریں یا نہ کریں وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ دو چیزیں، ایک لاجیکلی چلیے، اندھا دھند مت چلیے، اور تعلقات اپنے ٹھیک رکھیے. سب سے اپنی ذاتی لڑائی مت بنائیے اس کو. یہ کارپوریٹ کے ڈفرینسز ہیں، آپ ان کو وہیں رہنے دیجیے، ذاتی حیثیت میں لوگوں کے ساتھ اچھے رہیے. اور دوسرا یہ کہ اپنی پرفارمنس پہ کبھی کمپرومائز مت کیجیے، کبھی بھی کمپرومائز مت کیجیے. اپنی پرفارمنس کو ہمیشہ بہتر سے بہتر رکھیے. تو پھر یہ ہے کہ کارپوریٹ پالیٹکس میں آپ ہوں گے بھی، یو ول ناٹ بی کمپلیٹلی آؤٹ آف اٹ. تو آپ کا باس ول ناٹ بی انہیپی ود یو کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ کا ایک اپنا پرسنل اسپیس بھی ہوگی جس کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت حد تک. اور پھر اس کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس آپ کو سب سے بڑی شیلڈ اور آپ کی گارنٹی ہوگی جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو کہ آپ کارپوریٹ پالیٹکس سے ذرا بہتر طریقے سے اس سے ڈیل کرنے کے لیے جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. 2 ہی سمپل ٹپس ہیں، میں چیزوں کو کمپلیکیٹ نہیں کرتا. آئی پریفر اینڈ آئی وانٹ اینڈ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ ہر چیز کو سمپلیفائڈ رکھا جائے. اس کو اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.